بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے آن لائن نماز کورس کی آج کلاس نمبر 5 ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے ٹوٹل واجبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور واجب کا حکم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہر واجب کے اوپر کیا دلیل ہے وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو نماز کے ٹوٹل واجبات 14 ہیں۔ سب سے پہلے واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑے تو کتنے ہی سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر واجب بھول کر رہ جائے، خواہ وہ ایک واجب ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، کئی واجبات ہو، لیکن بھول کر رہ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہوگی، اس نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا واجب یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جتنے بھی رکعت ہیں ان سب میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ اس کے اوپر دلیل مشہور حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ القراءۃ فی الاولیین، کہ قرأت جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں ہے، تو ان 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا 3 آیات پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے اوپر دلیل صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ پلس قرأت نہیں کی، یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا اور قرآن کا حصہ نہیں پڑھا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ قسم کی ترتیب ہے اور اسی ترتیب پر تمام امت کا اجماع ہے۔ نمبر 5، قوما رکوع سجدہ میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، یعنی پہلے رکوع کرنا، پھر قوما کرنا، پھر سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے اوپر دلیل انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ یہ پوری حدیث ترمذی شریف میں اس میں یہ پوری ترتیب بتلائی جا رہی ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کہتے کس کو؟ قوما کہتے کہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، اس کو کہتے ہیں قوما۔ اور نمبر 7، جلسہ کرنا۔ جلسہ کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان میں بالکل پیچھے، اتنا پیچھے ہو جانا کہ تمام اعضاء اپنے حیت پر آ جائے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 8، تعدیل ارکان کرنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ سجدہ اور رکوع کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے اوپر مشہور حدیث ہے، حدیث اعرابی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ ایک اعرابی آیا، نماز پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کیا، آپ نے کہا جا کر نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر گیا، اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ خفف الرکوع والسجود، کہ اپنے رکوع اور سجدہ میں اطمینان لاؤ۔ نمبر 9، قعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات، درود شریف تک یہ پوری التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قل التحیات للہ والصلوات الی آخرہ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا ہے، تو یہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ التحیات پڑھنا پہلے قعدہ میں یہ واجب ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے۔ نمبر 10، قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، چونکہ یہ قل التحیات للہ یہ مطلق ہے، تو لہٰذا یہ قعدہ اولیٰ میں بھی واجب ہے اور قعدہ اخیرہ میں بھی واجب ہے۔ پیچھے ہم نے فرض میں پڑھا تھا کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، لیکن وہ التحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ سنن ابی داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وتکبیرها التحریم وتحلیلها التسلیم۔ نمبر 12، دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن،
کہ اپنے ہاتھوں کو مت اٹھاؤ مگر 7 جگہوں میں، اور ان میں سے ایک دعائے قنوت کو بھی ذکر کیا۔ یہ روایت بیہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ نمبر 13، سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، جیسے ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، یہ جو 2 نمازیں ہیں ان میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن یہ امام کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلے اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اگر ان نمازوں میں زور سے بھی قرات کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئے، جمعہ کی نماز ہو گئی، اس طرح عیدین کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، ان میں امام کو چاہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ امام کے لیے ہے، منفرد کے لیے نہیں ہے۔ 14واں واجب یہ ہے کہ عیدین میں زائد تکبیر کا کہنا یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے، جو 6 زائد تکبیر ہے وہ کہنا۔ ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے 14 واجبات مع دلائل رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔